ادھر آئے بھائی کہاں بھاگ رہے یہ وہ دیکھا آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں, میں نے کہا میں ذرا سائڈ پکڑ لوں سر, آپ اتنی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں, تو میں نے کہا سر وہ آپ ہی کافی ہیں کیونکہ آپ بھی ایاز ہو. تعریفوں کے پل نہیں آیا بھائی, یہ سچائی ہے جو آج پاکستان میں یہ مثال قائم ہوگی اور دنیا کے آخری کونے تک جائے گی کہ 50 سے اسٹارٹ کیا ہے اور آج پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ نے مثال قائم کی. سر میرا یہ ایمان ہے زندگی میں انسان اپنی ذات کو زندہ تبھی رکھ سکتا ہے جب وہ اندر سے زندہ ہو. تو میں اپنے اللہ تعالیٰ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے یہ 50 موٹر سائیکل دکھائی, آپ نے قربانی کے جانور دکھائے, آپ نے یہ 50 سے ہیوی بائک اور گاڑیاں, اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر دیا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں, اصل 100 روپے کا کرایہ کا مکان تھا. کتنے کا؟ 100 روپے. مکان نہیں تھا, فلیٹ تھا. اور لیاری شاہ ولی اللہ روڈ, لیاقت کالونی, حاجیانی مسجد والی گلی, 100 روپے کے ڈیڈی سنگل ایک فلیٹ تھا. اس میں والد صاحب نے ہمارے لیے لیا تھا اور ہم نے بچپن وہاں گزارا. اب جب 18 سال کا ہوا تو والد صاحب نے یہ 50 موٹر سائیکل مجھے دی. یہ میں نے نہیں خریدی تھی, یہ 3200 روپے کی والد صاحب نے لے کے. کون سے سن میں؟ یہ سر میں جب 18 سال کا ہوا, آج میں 52 سال کا ہوں. 18 نکال دیں, آج سے 35 سال پہلے. ایک دن پہلے آپ کا سالگرہ بھی تھا. سر میں سالگرہ, بالکل کل میری سالگرہ تھی اور یہ میری فیملی نے مجھے گفٹ کیا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا آپ کو بھائی کہ جس شخص نے غریبی دیکھی ہو, اور وہ شخص, میں سب کے لیے پیغام دے رہا ہوں, اپنی اولاد کو آنے والے وقت میں جب آپ خوشحال ہو جائیں تو اپنی اولاد کو کم از کم وہ شخص اپنی اوقات ضرور دکھائے. تو یہ میں اپنی اولاد کے لیے مرنے کے بعد ایک نشانی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کل اگر اللہ آج سے زیادہ دولت نوازے تو تم کو یہ 50 موٹر سائیکل, یعنی لوگ کہتے ہیں اس کو بنوا کیوں نہیں لیتے, اس کو کلر کیوں نہیں کروا لیتے, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے والد صاحب بزرگ ہیں تو میں ان کو بدل کے جوان لا سکتا ہوں. بالکل نہیں. اگر میری والدہ بزرگ ہیں میں ان کو بدل کے جوان ماں لا سکتا ہوں. تو جو قدیمی ہوتے ہیں, جو ہمارا اثاثہ ہوتا ہے, وہ ریئل کنڈیشن میں ہونا چاہیے. یعنی جب میں 18 کا ہوا یہ رنگ برنگی لال تھی, پاکستان خوشحال تھا, میں غریب تھا. آج میری موٹر سائیکل وقت کے ساتھ اس حال میں آ گئی جس حال میں پاکستان ہے. میں انفرادی طور پر امیر ہوا. کیا ہوا؟ انفرادی طور پر. معاشرتی طور پر میرا معاشرہ غریب ہے. معاشرہ غریب. معاشرہ جس دن خوشحال ہوگا اس دن میں اس کو رنگ کر کے چمکا لوں گا, کیونکہ میرے وطن کی حیثیت میری اوقات کو بڑھا دی. تو غریبی ہم نے دیکھی ہے. 700 روپے کی نوکری میں نے پہلے کی تھی, آج یہاں تک پہنچا. تو آج میں لوگوں کو پیغام کیا دینا چاہتا ہوں, لالا ہم زندگی میں اپنی زندگی کو ناک کی سیر, یعنی یہ ناک ہے نا, اسی میں لے کے ویلنٹائن ڈے تو ویلنٹائن ڈے بناتے ہیں, فادر ڈے تو فادر ڈے بناتے ہیں, دن کے ساتھ مدر ڈے تو مدر ڈے بناتے ہیں. نماز صرف جمعے کی پڑھنی ہے, روزے رمضان میں رکھنے ہیں, زکوٰۃ خیرات دل سے رمضان میں دینی ہے, بقرعید میں جانور کی نمائش کرنی ہے, بڑے اپنے گھر دکھانے ہیں, سامنے عوام کے حقوق کی بات نہیں کرنی ہے. کشمیر ڈے آئے تو کشمیر کی بات کرنی ہے. فلسطین پر 365 دن میں 6-8 دن اس پہ بھی آنا ہے. میں کہتا ہوں ہم 365 دن کو ایک ہی طریقے سے لے کر کیوں نہیں چلتے. اور ایاز پاکستان کے جھنڈے صرف 14 اگست پہ ہی پکتے ہیں کیا؟ میں آپ سے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم 365 دن اگر صرف یہ سوچ لیں, دیکھیں سوشل ایکٹیویٹی, سوشل ورک ہمارے لیے ہر دن قیمتی ہے. میں یہ کہتا ہوں, 65 دن قیمتی ہے. اب میں فرض کر لیں میں 18 سال ہو گئے لالا, میں نے عوامی حقوق, کچروں پر بات, نالوں پر بات, نالے کا پانی پیا, 5 الیکشن لڑے. میں نے 2021-22 میں صدر پاکستان سے میں نے جو ہے برانڈ ISO سرٹیفائڈ ایوارڈ لیا ایز اے جیولر. میں جیولر تو بن گیا لیکن پکے مکان میں بھی آ گیا, لیکن میں اپنے وطن کی غربت پر میں خاموش تماشائی بن کے بیٹھا نہیں. اچھا ایاز بھائی باتوں کو زیادہ نہ گھمائیں, مجھے کچھ سوالات ہیں میرے دماغ سر آپ سوال کریں, سوال کریں. اچھا یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے ایاز بھائی نے یہ بائک 50 اس لیے کھڑی کی تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارے باپ نے کہاں سے اسٹارٹ لیا اور کہاں سے, تاکہ وہ اپنے اوقات کو نہ بھولے. بہت یہ ڈیپ میں بات ہے.